الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی هی احسن او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت فی آخری کلامنا۔ میرے ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوانوں اور امت کی ماؤں اور بہنوں اور میرے ننھے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں نے جس کلام پاک کی آیت شریف کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ترجمے اور اس کی چند تشریح کو اور احادیث نبویہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد میں اپنی اصل بات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے 21ویں پارے اتلو ما اوحی کے اندر سورۃ العنکبوت کے 60 آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالی نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کے ذیل میں علماء دانشوروں کا اور مفسرین اکرام نے اس طرح بیان فرماتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں، دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کے بجائے حسن و سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے مصداق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادفع باللتی احسن،
اسی آیت کے ذیل کا مفہوم ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین سلوک کا بدلہ بہترین سلوک کے ذریعے جواب دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگ عزیز دوستو، انہی چند مختصر اموار پر میرے آپ کا عنوان آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے آج کے حالات اور مسلمانوں کا کردار اور جو قوم اپنا سب کچھ ان بیماروں کے لیے اس وبا کے اندر جو حضرات اس دنیا سے چل بچے ان کے تعلق سے جو دوڑ دھوپ اپنا جان مال لگا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ہمیں اشد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی جو ہے ستائش آرائش کریں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں عزیز دوستو، میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا جا رہا ہوں اسے غور بغور سماعت فرمائیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر سماعت فرمائیں اور اسے اپنے خیش و اقارب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کی جو ہے ایمانداری و حقانیت سارے عالم کے اندر جو ہے مشہور ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ناچیز کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ آمین و ثم آمین۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم امت مسلمہ کو ایک مبارک مہینہ عطا فرمایا جو سراسر رحمتوں والا، مغفرت والا اور آگ سے خلاصی دلانے والا مہینہ۔ اللہ نے اس کے روزوں کے ذریعے سے ایمان والوں کی روح کی صفائی فرمایا اور اس کے قیام اللیل یعنی تراویح کے ذریعے سے اس کے اعمال میں نیکیوں کا زیادتیوں کا مرحلہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کتنا بھی احسان عطا کریں تو کم ہے۔ میرے بھائیوں، اس شفیع المذنبین کی ایک فکر پر، امت کے غم میں اللہ کے اس رسول کی اس فکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جسے لیلۃ القدر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ جو بندہ ایمان کی تقویت کو رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صرف للہیت کے لیے اس رات میں جو ہے عبادت کرے گا، چاہے بیٹھے ہوئے، چاہے کھڑے ہوئے، چاہے مشغول میں ذکر و اذکار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل نیکیاں عطا فرمائے گا اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال کی عبادت 83 برس 4 مہینوں کا جو ہے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک دن کی عبادت کا ثواب، فرض کرو انسان کی زندگی 70 یا 60 سال کی زندگی ہوئی، اسے 70 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا، 70 راتیں ملی اور 70 کو 83 برس 4 مہینے سے ضرب کر لو تو آپ کے نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جائے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر پر، امت کو نیکیوں سے جو ہے انبار دلانے میں کیا فکر تھی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کا قانون نافذ کر کے اس کے ذریعے سے مومن کے حلال مال کی جو ہے حفاظت کا ذمہ لیا اور صدقہ فطر کو جو ہے لازم کر کے مومن کی جان کی امان کا پروانہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پاکیزہ دین ہے ہمارا، کیا پاکیزہ جو ہے مذہب اسلام میں دین۔
قربان جاؤ اس نبی پر جس کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمسائیوں، غریبوں، مصیبت زدہ لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ دلانے والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایک مومن مسلمان کو ان تمام کارناموں سے انجام دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک مومن کے دل میں اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں، یہ نبی کا قول ہے، یہ کسی جو ہے کھڑمت کا قول نہیں ہے، یہ جو ہے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ایک مومن کے دل میں اس کے وطن کی محبت اور وطن کے بسنے والوں کے ساتھ ہمسائے کا سلوک اور خدمت خلق کا جذبہ ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امت مسلمہ کے اس اپنے نبی کے اقوال زرین کے تحت اپنے وطن کے حالات کے زیر نظر جو وبا کی دوسری لہر وطن کے بسنے والوں کو ہر طرف جو قہر نازل ہو رہا ہے، اس میں میں بھی ایک شہری ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں ان مسلم ہم وطن والوں کو سلام اور مبارکبادی دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں، اے مسلم اسلام کے علم برداروں، تم اس وقت جس محبت، خلوص دل اور ہمت کے ساتھ لوگوں کی سیوا اور خدمت میں لگے ہو، سب کو ہزاروں سلام، میرا سب کو ہزاروں سلام۔ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تم مریضوں کو خون دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ قطاروں میں کھڑے ہوئے کندھوں پر جو ہے اپنی ٹھولی کو ڈالتے ہوئے اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے والے وہ نوجوان آج قطاروں میں کھڑے ہو کر ان مریضوں کو خون دیتے ہوئے یعنی پلاسما دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فری آف آکسیجن کی فراہمی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور مریضوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر اپنی خود کی سواری میں لا کر کووڈ سینٹر میں داخلہ کروا رہے ہیں۔ ناز ہے تم پر اے مسلمانوں، تم نے اپنے اپنے عبادت گاہوں میں یعنی مسجدوں کو، اپنے اپنے مدرسوں کو کووڈ سینٹر بنا رکھا ہے۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، وطن کے دوستوں، جس کی مذہبی بھید بھاؤ کے بغیر ایک مریض کا مفت علاج، مفت دوائیاں، مفت آکسیجن، مفت کپڑوں کی صفائی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک کے سطح پر اور ملک کے کئی ریاستوں میں مسلمانوں نے جو پہل کر خدمت میں لگے ہیں، اس میں کشمیر کا نام بھی جو ہے سہر فہرست میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ ریاست جس کا پتہ پتہ، بوٹا بوٹا بے رحم ظالموں کی ظلم کی گواہی دیتا ہے، وہاں ایک انچ زمین بھی ایسی نہیں جہاں پر کسی بے گناہ کا خون ان ظالم سرکار کے نمائندوں نے بہایا نہ ہو۔ وہ کشمیر بھی سب کچھ بھول کر ہمارے وطن یعنی اس کا ٹوٹ حصہ جو ہندوستان ہے وہاں پر آکسیجن بھیج رہا ہے، مگر ہماری اندھی، بہری، گونگھی، بے رحم، بے درد حکومت، فسطائی حکومت کو یہ توفیق آج تک نہیں ہوئی کہ اللہ نے اسے وقفہ دیا تھا، 1 سال کا وقفہ دیا تھا۔ اس وقفے کے اندر وہ اپنی عقل کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے انسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے آنے والے آئندہ کے مرحلوں کو طے کرنے کے لیے اگر آکسیجن کا ذخیرہ جو ہے اکٹھا کر لیتی تو آج ہندوستان کی وہ غریب عوام کھسکتے کھسکتے بلکتے بلکتے اپنی جان کو گوا نہیں سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، آج بنگلور شہر
جو اس کرناٹک کا پائے تخت ہے، وہاں کا ایک باشندہ جو ایک نمائندہ ہے انسانوں کا، ایم ایل اے ہے، جناب زڈ ضمیر احمد صاحب، قربان جاؤ ان کی محنت پر. انہوں نے غریب، مفلس، کسی مذہب کی بھید باہو کیے بغیر 100 بیڈوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہاسپٹل کھولا ہے، جس کے اندر مفت دوائیاں، مفت پلازما، مفت جو ہے انجیکشنز، مفت جو ہے جتنے بھی کووڈ کے لیے جو دوائیاں استعمال ہوتی ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. یہ قربان جاؤ مسلمانوں کی قربانی پر. دوستو، ہندوستان کی تاریخ میں یہ دن سنہرے الفاظ میں لکھا جانا چاہیے کہ جو آج ہمارے ملت کے ان دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ لوگ اس خطرناک میدان میں اتر کر غیر قوم کے بھائیوں کو، مردوں کو بھی اپنے کندھوں پر لے کر، ذرا غور فرمائیے، مسلم بھائی و نوجوان جو کبھی دین کی خدمت میں اپنے آپ کو کندھوں پر جو ہے تولا ڈال کر گلی گلی میں، محلے محلے میں، شہر شہر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے پر لگے ہوتے ہیں، وہی بندے آج اس غیر قوم کے لاشوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر انہیں شمشان گھاٹ پہنچا رہے ہیں اور ان کی آخری رسومات ان کے مذہب کے تئیں، ان کے رشتہ داروں کی جو ہے اجازت کے تئیں ادا کر رہے ہیں. یہ انسانیت کا ثبوت، اتنا بڑا ثبوت ہوگا تو اور کیا ہوگا میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو. اس سے پہلے اس قوم کی بڑی تعداد نے، یاد رکھنا، ہندوستان کے غیور نمائندوں، اس قوم کے اس بڑی تعداد نے ملت کے افراد پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ روڑا تھا، یہ وہی لوگ یا ان کے رشتہ دار ہم مذہب کے لوگوں نے ہماری مسجدوں کو شہید کیا تھا، اور اب بھی نئی نئی مسجدوں پر گھاؤ لگائے بیٹھے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو رام کے نام پر، جو مذہب کے نام پر، جو ہندوتوا کے نام پر دنگا مچا کر ہماری بہنیں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی تھی اور ان کے سہاگ اجاڑے گئے تھے، اور ہمارے معصوم بے گناہ نوجوانوں کو سڑکوں پر گاؤ کشی کے نام پر، چوراہے پر بے دردی سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے. لیکن اسلام ہے، سلام ہے ان نوجوان مسلمانوں پر. اے نوجوان مسلمانوں، تمہیں ہزاروں سلام ہے. اے ملت کے نوجوانوں، ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر آج تم صرف یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ ہمارے ہم وطن ہیں، یہ انسانیت کا رشتہ سمجھ کر آج ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہم اس رب کے بندے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میرے وطن کے ہم ساتھیوں، کان کھول کر سن لو، ہم اس رب کے بندے ہیں، ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس نے تمہیں بھی اس رب کے بندوں میں شامل فرمایا. جو رب ہمارے لیے صبح کو سورج نکالتا ہے، چاند نکالتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، پانی برساتا ہے، غلے اگاتا ہے، وہی رب جو ہم اس سے محبت کا آغوش میں سما لیتا ہے ہمیں، وہی رب دنیا کے اور مذاہبوں کو بھی ایک ہی جو ہے سہولتیں فراہم کرتا ہے. یہ وہی رب ہے، یہ وہی رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ جو سب سہولتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اس نبی کے نام لیوا غلام ہیں جس نبی نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو جو ہے معاف فرما دیا. مشرکان مکہ کو فتح مکہ کے وقت میں جو ہے سب کو امان کر دیا، کسی پر ظلم نہ ہونے دے دیا، سب کو امان کر فرمایا. اسی نبی کے ہم نام لیوا ہیں. اس نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن. جو نفرتوں کا جواب محبت سے دو. وہ نبی جو خدا کا کلام لایا تھا، اس نے ٹنکے کی چوٹ پر کہا تھا، مکہ کے اندر
इदफ़ा बिल्लती ही अहसनु, फरमाया नबी ने बदतरीन सलूक का बदला बेहतरीन सलूक के ज़रिए जवाब देना है। एक वक्त आएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक वक्त आएगा जो तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त होगा। मुबारक हो मुस्लिम कौम के अलमबरदारों को जो उन्होंने सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने खूबसूरत नबी की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, इसी राविश पर जमे रहना। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका कितना बड़ा इनाम देगा। मेरे प्यारे वतन के मुस्लिम भाइयों, हमारे पास उन दुश्मनी का जवाब देने के लिए और कुछ नहीं है। बस एक चीज़ हमारे पास है, वो है मोहब्बत, वो है मोहब्बत, वो है खिदमत, वो है सेवा, वो है सब कुछ भूल कर अपने दुश्मन को दोस्त बनाने की मुखलिसाना कोशिश। अल्लाह ने तुम्हारी इन कोशिश का वसीला इनामात मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं, देर है मगर अंधेर नहीं। अल्लाह ने वो भी जो है इनाम दिखा दिया जो आज से कुछ दिन पहले जो ये जालिम हुकूमत के पुलिस वालों ने उम्मत मुसलिमा को नमाज जाने पर और नमाज से आने पर उन नमाजियों को लाठियों पर बौछार किया करते थे। आज वही पुलिस के नुमाइंदे महाराष्ट्र के अंदर खड़े होकर माइक के ज़रिए से ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ इस्लाम के अलमबरदारों, ये रमज़ान का महीना है, ये मुबारक महीना है, तुम तरावी पढ़ रहे हो। इन तरावी के अंदर इस वबा के जाने के लिए जो है दुआ करना अल्लाह से, अल्लाह ही शफा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या दिन आया अल्लाह ने दिखा दिया। इसलिए जो है अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं मेरे भाइयों, जब कभी पड़ेगी तो जो है उसका हशर उसका सामने होगा। आज मुसलमानों के लिए इनामात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। जिस तरह से अल्लाह के नबी को बदर के मैदान में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर मदद फरमाई थी, आज भी वो वक्त वही खुदा है। इंशाअल्लाह ज़रूर मुसलमानों की मदद आएगी, मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत होगी, मस्जिदों के खानकाहों की हिफाजत होगी, मदरसों की हिफाजत होगी, उम्मत मुसलिमा के माओं बहनों बेटियों की हिफाजत होगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, ये तब्दीली का इनकलाब, ये तब्दीली इनकलाब का ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। आगे आगे देखो होता है क्या। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अकबर। आ मिलेंगे सीना जाता ने चमन से सीना चाक, आ मिलेंगे सीना जाता ने चमन से सीना चाक, बज़ में गुल की हम नफीस बाद सबा हो जाएगा, बद में गुल की हम नफीस बाद सबा हो जाएगा। फिर दिलों को याद आएगा पैगाम सुजूद, फिर दिलों को याद आएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी ये खाके हरम से आशना हो जाएगा, फिर जबी ये खाके हरम से आशनास हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमे रहना मुसलमानों, जमे रहना ईमान के साथ, ईमान के साथ अपने रब की पहचान और उसकी कुदरत का यकीन, उससे मोहब्बत, उसका डर, उसका खूब इबादत और खूब खिदमत के रास्ते पर जमे रहना। मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। द फ्यूचर इज यूर, नो डाउटफुल माई डियर मुस्लिम ब्रदर्स, नो डाउटफुल। कीप इट अप, कीप इट अप, वी आर ऑल विथ अस इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों अजीज दोस्तों, जिस तरह से वतन के मुस्लिम भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, एक और कौम जिसे सिख कौम कहते हैं, वो भी कौम मुसलमानों के खंदा बशाना शाना मिलकर आज उन मरीजों के लिए जो है इतनी खिदमत में लगी हुई है कि अपने जिस तरह से एनआरसी के मौके पर शाहीन बाग पर मुसलमानों के लिए लंगर खोला था, हजारों लाखों लोग उसमें जो है लंगर जो है खाते थे, आज इसी तरह से उन्होंने ऑक्सीजन का रंगल खोला है, ऑक्सीजन का लंगर खोला है। सलाम है उन सिख भाइयों को, जिस तरह से ये दो कौमें मिलकर इस हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेज़ों को उखाड़ भिरकाया था,
وہ جلانا والا باغ کو یاد کرو جو پنجاب کے امرتسر کے اندر ان گوری چمڑی والوں نے، انگریزوں نے، جب جہاں پر مسلم اور سکھ عیسائی بھائیوں نے مل کر جو ہے ایک میٹنگ منعقد فرمائی تھی، اس جلانا والا باغ کے تمام جو ہے دروازوں کو بند کر کر اس ظالم انگریز قوم نے ان تمام مسلمانوں کو اور سکھوں کے ماؤں اور بہنوں کو جو ہے بوندنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت جو مائیں بہنیں اپنی عزت و آبرو کو بچانے کا خاطر اس کنویں میں کود کر جو ہے اپنی جان کو جو ہے قربان کیا تھا اور لاکھوں افراد کی جانیں گولیوں سے چھلنی فرمائی تھی، اس دن کو یاد کرو. یہ دو ہی قوم ہے جنہوں نے جب بھی جو ہے ہندوستان کے لیے جو ہے اپنا جان پوچھا گیا، جان دیا گیا، مال کی ضرورت پڑی تو مال ادا کیا گیا، اس وقت بھی جو ہے انگریزوں کو اکھاڑ پھرکانے میں یہ دو قوم دارالعلوم دیوبند کے ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا تھا. جمعیت العلماء کے تمام علماؤں کی شہادت جو ہے ہمارے سامنے پیش ہے. اسی طرح جو ہے مسلم پرسنل لا کے ان قوانین کو، ان ضوابط کو جو ہے دامن تھام کر یہ دو قوم جو ہے ہندوستان کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوئی تھی. یہی وہ مہینہ تھا جو 27 شب قدر کی رات تھی. ان انگریزوں نے ان دو قوموں کی جد و جہد سے خون کی ہولی کھیل کر اس ہندوستان کو آزاد کروایا تھا. آج کا جو 27ویں شب قدر کی ہی رات تھی، اسی وقت جو ہے اس ہندوستان کو آزاد کروانے میں یہ دو قومیں جو ہے قابل ذکر ہے. اسی طرح سے آج بھی جو ہے یہی دو قومیں میدان میں اتر کر ان ہندوستان کے غیور انسانوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. سلام ہے میں ان سکھ بھائیوں کو، ہزاروں سلام ہے. جمع رہو میرے بھائیوں، اللہ بھی تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسی طرح سے باہر کے ملکوں سے بھی ہمدردانہ، اخلاصانہ اور جو ہے ہمسایہ سلوک کے طور پر انسانوں کی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں، مدینہ منورہ کی وہ سرزمین سے، سعودی عرب کی سرزمین سے، ان ہندوستان کے غیور انسانوں کے لیے انہوں نے نہ تو مذہب کا بھید بھاؤ دیکھا، نہ تو کچھ جو ہے اپنی شہرت کو آگے بڑھانے کی نہ لی، صرف انسانیت کے خاطر 800 ملین ٹن آکسیجن کی فراہمت فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 800 ٹن سعودی عربیہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے سارا ہندوستان کہنے لگا آج محمد کے گاؤں سے شفا آئی ہے، محمد کے مکان سے شفا آئی ہے. بے شک شفا آئی ہے. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ ہندوستان ہے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. آج اسی شہر سے 800 ملین ٹن آکسیجن بھیجا گیا، صرف ہندوستان کی انسانیت کی جان کو بچانے کے خاطر. لیکن افسوس میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز وطن کے ساتھیوں، بہت افسوس، صد افسوس کہ یہ ظالم حکمران، فسطائی حکمران جو اپنی ناکامیابوں کو چھپانے کے لیے اتنی گھنونی حرکت کی ہے کہ نعوذ باللہ شیطان بھی جو ہے منہ چھپائے بھاگا ہوگا. کہ بھائیوں، اس بھیجے ہوئے 800 ملین گیس ٹینکروں پر جو سعودی حکومت کا لیبل لگا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیبل لگا ہوا تھا، اس پر ان احمقوں نے، نمک حراموں نے اس لیبل کے اوپر اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پالتو کتے انڈانی امبانی کے کمپنی کا، ریلائنس کا جو ہے لیبل چھپایا. افسوس در افسوس میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، بہت ہی افسوس. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ اکبر میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی ناکامیابی چھپانے کے لیے، ہندوستان کے عوام کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اپنا ریلائنس کا جو ہے اسٹیکر لگایا. کتنی گھنونی حرکت ہے. یہ ایک حکومت کا وزیر اعظم، نامرد کہتے ہیں اس کو، نامرد، نعوذ باللہ، لعنت ہے ایسے وزیر اعظم پر. اللہ اکبر. اس سے دیکھ کر سعودی حکومت نے جو ہے صبر و تحمل کا جو ہے اظہار کیا.
لکھتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو آکسیجن ہندوستان کو بھیجا تھا وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا نبی خوش ہو جاوے، اس لیے ہم نے بھیجا تھا، لیکن جس گھنونی حرکت ہندوستان کی حکومت نے کیا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ان سے جو ہے اخلاص کے ساتھ مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری گیس ہندوستان کی انسانوں کی جان بچانے میں استعمال کریں، یہی ہمارا جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر! کیا ہے؟ سلام ہے میں سعودی حکمرانوں کو، سلام ہے سعودی حکومت کے حکمرانوں کو، اللہ تمہارے جانوں میں، مالوں میں، تمہاری حکومتوں میں ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اسی طرح سے میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اسی طرح سے ہمارا پڑوسی ملک، ہمارا بھائی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہندوستان کی فسطائی حکومتیں، بی جے پی کی حکومتیں، وشو ہندو پریشد کی حکومتوں نے ہندوستان کے نمائندوں کو اس سے بچھڑا کر ان کا نام لینے پر بھی جو ہے مار پیٹ تک کی تھی۔ آج اس پاکستان کے افراد نے اس ہندوستان کی عوام کی بلکتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر، یہاں پر سواریوں کی کمی کو دیکھ کر اس پاکستان سے 50 ایمبولینس روانہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! سلام ہے اس عمران خان پر، وزیر اعظم پاکستان پر، سلام ہے پاکستان کی عوام پر، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی بھید بھاؤ کو اپنے اندر نہ رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے خاطر، نبی کی خوشنودی کے خاطر، ادفع باللتی ہی احسن کے تحت آپ نے جو کام سر انجام دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے ملک کی ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کے ایمان میں ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ تھی ان لوگوں کی امداد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہر وقت انسان کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، میں اس وقت اس ہندوستان کے اس بے شرم، بے حیا، غیر مسلم کے ان فسطائی طاقت کے نمائندوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو رام کے نام پر، جو ہندوتوا کے نام پر، جو ہندو راشٹر بنانے کے نام پر ہندوستان کے معصوم لوگوں کو ورغلا کر، بھڑکا کر، ہندو مسلم کا ننگا ناچ نچا کر اپنی سیاسی کرسیوں کو جو ہے مستحکم کرنے کے لیے کام چلا رہے ہیں، آج وہ کہاں ہیں؟ کون سے بل میں گھس بیٹھے ہو؟ یہ RSS کے چڈی والوں، یہ بھگوا رنگ پہن کر دنگا مچانے والوں، یہ ہندو خطرے میں ہے کہہ کر اپنا ووٹ بٹرنے والوں، آج کہاں ہو؟ کس بل میں پھنسے ہو؟ جبکہ پورا ہندوستان کا مسلم سکھ نمائندہ میدان میں حاضر ہے، تم کس بل میں گھسے ہو؟ تم جو ہندوتوا کا ووڑنا ووڑ کر ہندو بچانے کا نعرہ لگاتے تھے، وہ آؤ آج میدان میں۔ آج ہندو واقعتاً خطرے میں ہے۔ ہندو کی لاشوں کو جلانے والا، چتاکو کا شمشان گھاٹ تک لینے والا کوئی ہندو آگے بڑھا نہیں، قسم خدا کی کوئی RSS کا چڈی والا آگے بڑھا نہیں، کوئی بھگوت پہن کر، بھگوا رنگ پہن کر کوئی آگے بڑھا نہیں۔ نظر آ رہے ہیں تو داڑھی والے، ٹوپی والے، پیجامے والے پورے میدان میں، پگڑی والے پورے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ اب کہاں گھسے ہو؟ ارے گولی مارو سالوں کو دیش کے غداروں کو کہنے والوں، دلی کے اندر دنگا مچانے والوں، کہاں پھنسے ہو؟ کہاں گئے ہو؟ ہندو کے نام پر دنگا مچانے والوں کہاں ہو؟ ارے تم تو ڈھکوسلے ہو، تم تو ہندو دھرم کا کوئی شبد جو ہے کسی تمہارے کتابوں میں لکھا نہیں ہے، ہندو دھرم کا نام ہی نہیں ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صرف جو ہے ہندو دھرم کا نام کوئی نہیں ہے، سناتن دھرم کے نام سے پکارا جاتا ہے، سناتن دھرم سے۔ یاد رکھو اے میرے ہندوستان کے غیور انسانوں، ان کے ورغلوں میں نہ ہو۔ اب وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تم اپنا جو ہے اپنا خود کا فیصلہ کرو۔ سچائی کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا تو ان
ورغلانے والے جھوٹوں کے ساتھ جو ہے ہندوتوا کا وڑنا اوڑھ کر ہندو مسلم کا رنگ نچا کر اپنے سیاسی اپنی حکومت کو جو ہے استقدار پر لانے کی جو کوشش کی جاتی ہو، اب سنبھل جاؤ، اپنے آنکھوں سے کالی پٹی نکال کر پھینک دو میرے بھائیوں، ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو آج سے جو ہے 80 سال 70 سال پہلے ہوا تھا، جس نے انگریزوں نے تمہیں غلام بنا کر اپنے زنجیروں میں جگڑے رکھا تھا۔ اسی طرح سے یہ مودی، یہ شیطان امت شاہ، یہ ناجائز گوڈسے کا پلہ یوگی، یہ تینوں مل کر ہندوستان کو امبانی انڈانی کے ہاتھوں بیچ دیا جائے گا، اور تمہیں جو ہے غلاموں کی زنجیروں میں باندھ کر تم ان کی غلام بنے رہو گے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اب نہ سنبھل جاؤ گے ورنہ تمہاری کوئی داستان نہ رہے گی ہندوستان کے داستانوں میں۔ یاد رکھو، سنبھل جاؤ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، صدر جاؤ۔ ایک صدی تک تم نے جو ہے غلامی کر لی، لیکن اب غلامی کا جو ہے پھندا اپنے گلے سے نکال کر پھینک لو، اور جو ہے ایک جھنڈے تلے اللہ ایک ہے، اس کی انسانیت ایک ہے، اس کا پالن ہارا ایک ہے، لیکن تمہارے عقائد الگ ہوں گے، تمہارے رسم و رواج الگ ہوں گے، تمہارے مانگنے کا طریقہ الگ ہوگا، لیکن سب کا معبود ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو مانو، اس کی مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پھر سے ہم سب مل کر اس ہندوستان کو وہ پہلے والی سونے کی چڑیاں بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب آگے آئے، تم سب سامنے آؤ، ایک جھنڈے تلے، ہندوستان کے جھنڈے تلے آ جاؤ، ہندوستان کے قوانین کے اس قوانین کے زیر تلے آ جاؤ، ہندوستان کے اس سمویدھان کے تمام قوانین کو اپناتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک قرار دیتے ہوئے ہندوستان کا باشندہ کہہ کر ایک جھنڈے تلے آ جاؤ۔ انشاءاللہ ہم اس فسطائی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، پھر سے ہندوستان کو ایک امن کا گوارا بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، پھر ہم تمام مل کر اس ہندوستان کو جو ہے ایک سیکولر کا نعرہ دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھا تھا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن کے، ہندوستان ہمارا، ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس اقبال کے شاعر پر میں جو ہے اس بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت میں شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام انسانیت کی خدمت میں، کیونکہ یہ اسلام صرف جو ہے مسلمانوں کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، نہ کہ رحمت للمسلمین۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت للعالمین ہے، ان کا پیغام ہر انسانوں کے لیے عام ہے، اس لیے میں تمام انسانیت کی خدمت میں شب قدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وطن کی محبت، وطن کے انسانوں کے لیے خدمت کرنا، خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر جو ہے پیدا کرتے ہوئے ہم سب ایک ہو کر ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے دوست و احباب میں جو ہے اسے شیئر کریں، اور اپنے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔